تقریباً 1920 کے لگ بھگ کا زمانہ ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے فکر مند تھے اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے ایمانی لحاظ سے، تو اسی دوران ایک عالم سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ میں میوات کے بہت سارے مدارس سے پڑھا ہوں اور اپنی جو بھی اسپیس کی تھی علمی لحاظ سے اس نے کہا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان اس لحاظ سے ہوئے کہ بظاہر اس کے جو ہے نا جو ظاہری حالات تھے ان سے وہ عالم لگتا نہیں تھا. مثال کے طور پر داڑھی اس نے شیو کی ہوئی تھی اور لباس بھی ایسا نہیں تھا کہ جو علماء کرام پہنتے تھے، انگریزی لباس کے اندر تھا غالباً. تو اس چیز نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا پریشان کیا اور یہ بات ان کے دل میں آئی کہ ایمانی لحاظ سے کچھ کرنا چاہیے اور ایک محنت ایسی ہو کہ جس سے دل کے اندر کچھ ایمانی کیفیات پیدا ہوں. 1926 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جب ان کی عمر 40 سال تھی تو وہ حج کے لیے گئے اور کچھ اور علماء کرام ان کے ساتھ تھے. تو واپس انہوں نے آنا تھا لیکن اسی دوران کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی مولانا کی اور ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کچھ عرصہ وہاں رہا جائے، بلکہ غالباً یہ بھی پیدا ہوئی کیفیت کہ وہیں رہا جائے. بہرحال اسی اسنا میں وہ چلے گئے مدینہ گئے مکہ سے. تو ایک رات روزہ رسول کے قریب وہاں انہیں نیند آ گئی. تو خواب کے اندر ان کو اشارہ ہوا کہ آپ جائیں ہندوستان، کچھ کام آپ سے لیا جائے گا. اس خواب کا تذکرہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا تذکرہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اور کچھ پریشانی کے آثار دیکھے. پھر مولانا نے پوچھا جی کہ کیا آپ سے کہا گیا؟ کہا جی کہ کام لیا جائے گا. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، لینے والا خود ہی لے لے گا. لینے والا یعنی کیسے لینا ہے، آپ بس جائیں واپس. تو اس پر پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ واپس ہوئے. علماء جو ساتھ گئے تھے وہ بھی واپس آئے. تو 1930 کا یہ واقعہ ہے کہ مولانا انعام الحسن صاحب جو کہ مولانا الیاس کے طالب علم بھی تھے ایک طرح سے اور ان کے ساتھ ہی تقریباً رہتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی 1930 میں. تو ایک طرح سے وہ نظام الدین میں مقیم تھے مولانا کے ساتھ ہی بنگلے والی مسجد میں. تو 1930 کے اندر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم سہارنپور اسی دعوت کی محنت کے سلسلے میں جانا ہوا اور وہاں پر پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی.
26 سے لے کر اور 1932 تک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ محنت کرتے رہے۔ 1932 میں 2 جماعتیں تیار ہو گئی 6 سال کی محنت کے بعد۔ تو ایک جماعت کے جو ذمہ دار تھے مولانا حافظ مقبول صاحب، ان کو کاندلہ بھیجا گیا، جو مولانا جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، جہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ اور دوسری جماعت تھی وہ مولانا داؤد میواتی صاحب کی جماعت تھی، اس کو سہارنپور بھیجا گیا، جہاں پر یہ بڑا مدرسہ بھی تھا۔ سہارنپور بڑا علاقہ تھا۔ تو ان جماعتوں سے مطلب ہے کہ ایک آغاز ہو گیا۔ 1933 میں اس دور کی بہت بڑی شخصیت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب جو ہے، ان کی پیدائش ہوئی گجرات کے اندر۔ تو 1934 میں ایک مشورہ ہوا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عمر 48 سال تھی اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 36 سال تھی۔ تو یہ بھی تھے مشورے کے اندر، تو ایک مشورہ ہوا۔ تو اس مشورے کے اندر پھر جو یوں کہہ لیں کہ جو موجودہ شکل ہے دعوت اور تبلیغ کی، 6 نمبر جس کے اندر جو ہے نا عموماً بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ موجودہ شکل اس کے اندر سامنے آئی۔ کیونکہ پہلے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیان وغیرہ وہ کیا کرتے تھے، تقریباً 60 نمبر کے پر وہ بیان کرتے تھے، 60 نمبر سے پہلے۔ لیکن جو ہے اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس مشورے کے بعد 6 نمبر طے کیے: کلمہ، نماز، علم، ذکر، قرآن، مسلم، اخلاص اور دعوت و تبلیغ۔ تو یہ چیز جو ہے پھر اس مشورے کے اندر 1934 میں یہ طے ہو گئی۔ 1939 میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مولانا ہارون کی پیدائش ہوئی، اور 1941 میں مولانا طلحہ کی پیدائش ہوئی مولانا زکریا کے ہاں، یعنی مولانا طلحہ مولانا زکریا کے بیٹے۔ اور 1941 میں اللہ بدا کرے آپ کا پہلا اجتماع ہوا میوات کے اندر، جس کے اندر 25,000 لوگوں نے شرکت کی۔ بہت بڑا اجتماع تھا۔ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے لوگوں کا متوجہ ہونا، پھر اجتماع پہ آنا، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اکابرین امت جیسے مولانا حسین احمد مدنی اور مفتی کفایت اللہ، ایسے صاحبان اس کے اندر شریک ہوئے، متوجہ ہوئے پہلے کام کی طرف، پھر اس کے اندر شریک ہوئے۔ یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں بہت بڑی بات تھی، اور اس سے بڑی ایک کام کو حمایت بھی ملی۔ تو 1942 میں اصولات کی جماعت بنی، جس کے امیر مولانا داؤد میواتی صاحب تھے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا یوسف صاحب یہ جو ہے نا اس کے حق میں نہیں تھے مصورات کے اس طرح کام، لیکن جب ان کے سامنے سارے حقائق آ گئے، ان کو بتایا گیا اس کے سارے لوازمات اور آداب، تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شریک ہو گئے، اس کے حق میں ہو گئے۔ اس طرح سے اب یہاں پر اس دور کی بہت بڑی شخصیت، اگر یوں کہا جائے کہ جن سے اللہ نے بہت کام لیا اور بہت عزت اللہ نے دی، حاجی عبدالوہاب صاحب 1944 کے اندر یہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی نظام الدین مرکز وہ گئے، پہلی دفعہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، اور پھر دعوت و تبلیغ کی
محنت کو جو ہے نا حاجی ارباب صاحب شریک ہوئے اور انہوں نے پھر ساری زندگی اس کام کو کرنے کا وہاں ارادہ کیا، اور 6 مہینے تک وہاں حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد مولانا الیاس کا سن 1944 کے اندر انتقال ہوا۔ یوں 6 مہینے تک حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا الیاس کی خدمت میں رہے۔